السلام علیکم، میں امیر محمد خان آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی سیاست میں ایسی ہلچل چل رہی ہے کہ جیسے ہم اسپین میں کھیلوں کے مقابلے دیکھتے ہیں، جب ایک بیل جا رہا ہوتا ہے گراؤنڈ میں اور اس کو کوئی آگے کپڑا دکھاتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے اور بیل کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو سنگوں میں اڑا کر اس کو اتنا دور پھینکے کہ اس کو بھی پتہ لگ جائے۔ تو یہی سچویشن پاکستانی سیاست میں آج کل چل رہی ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو سیاسی حالات سے باخبر رکھنے کے لیے اور بھی بہت سے ہمارے صحافی بھائی موجود ہیں، اور آپ ماشاءاللہ دیکھتے بھی ہوں گے رات 8 بجے ٹاک شو جو ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ اب عام عوام کو ان چینلز کے اوپر، نیوز چینلز کے اوپر اعتبار نہیں رہ چکا، جس کی وجہ سے وہ سوشل میڈیا کی جانب ہر کوئی گامزن ہے۔ جس شخص کے پاس بھی موبائل ہے تو اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنا جلدی ہو سکے اپنے کام سے فرصت ملے یا ڈیوٹی سے فارغ ہونے کے بعد اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر آ جائے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے لیے یہ سارے درد بن چکا ہے سوشل میڈیا، کیونکہ نہ اب وہ سوشل میڈیا کے اوپر مکمل پابندی لگا سکتے ہیں، جیسے ایکس کے اوپر، سابقہ ٹویٹر کے اوپر جیسے پابندی ہے، ویسی پابندی وہ فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر نہیں لگا سکتے، کیونکہ پاکستان کو آخر دنیا کے ساتھ چلنا بھی تو ہے۔ آخر پاکستان نے جن ممالک سے امداد حاصل کرنی ہے، جو انٹرنیٹ کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، انہی ممالک کے لوگوں کی تو ہیں۔ اسی وجہ سے چاہے سچ جتنا کڑوا ہو، آخر ان کو برداشت تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ آج کل سے ہم سن رہے ہیں کہ جج نے لیٹر لکھے تھے، یقین جانیے کہ بہت دکھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ کرے یہ جھوٹ ہو، لیکن جو موجود جج ہیں ان کو کیا پڑی ہے۔ پاکستان دنیا کا ایٹمی پاور ملک، واحد اسلامی ایٹمی پاور، جو اس کو یہ باتیں زیب دیتی ہیں، ہرگز نہیں دیتی، بالکل نہیں دیتی۔ لیکن آخر ہم عوام ہیں۔ صحافی ہارون الرشید صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ پاکستان میں جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، انہوں نے کبھی اپنی عوام کی، اپنی پارٹی کے لوگوں کی تنظیمیں نو کی ہی نہیں، ان کی تربیت کی ہی نہیں، جس کی وجہ سے ان کو پتہ ہو۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ جو پارٹی حکومت میں آئی ہو، اس کے اوپر جیسے ہی دست شفقت پھیرے، شفقت کا ہاتھ کسی کے سر پہ رکھے یا اس کو کانسے پہ تھپکی دے، تو وہ اس کے ساتھ ایسے چل پڑتا ہے، اور اپنے ہی سیاسی بھائی ان کے لیے بھائی نہیں رہتے، مخالف پارٹی کے۔ پھر کچھ عرصہ چلتا ہے، پھر وہ دوسری پارٹی حکومت میں آ جاتی ہے، تو وہ اپنے سابقہ جو تکالیف سے گزری ہوتی ہے وہ سب پھینک دیتی ہے۔ جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف دن رات بولتی ہے، لیکن جیسے ہی اس کو موقع ملتا ہے تو اس دفعہ اس کا نمبر لگ جاتا ہے، تو وہ اب میں کیا لفظ کہوں کہ وہ اس کے اشاروں کے اوپر ناچتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے۔ اچھا، باقی جو چھوڑیں، جو موجودہ صورتحال ہے یہ بہت نازک صورتحال ہے۔ اس صورتحال کا ہم ہمیشہ دشمن نے ہی فائدہ اٹھایا ہے، تو انشاءاللہ اس دفعہ ہماری کوشش ہے، دعا ہے کہ اب کوئی بھی ادارہ دوسرے ادارے میں
مداخلت نہ ہی کرے، کیونکہ پاکستان کا مسئلہ یہی ہے کہ ایک ادارہ مکمل طور پر مضبوط نہیں ہوتا اور وہ دوسرے ادارے میں دخل اندازی شروع کر دیتا ہے۔ یہی پاکستان کا مسئلہ ہے۔ کبھی بھی پاکستان کے کسی بھی ادارے نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہی نہیں، ہمیشہ دوسرے ادارے میں اس نے مداخلت کی ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ، اب اس کو دیکھیں، ہم تو اس ایجنسی کا نام لیتے ہوئے بھی ہمیں عجیب محسوس ہوتا ہے کہ جس کے اوپر ان جج صاحبہ نے الزام لگا دیا کہ انہوں نے ہماری ویڈیو بنائی، بیڈ روم میں ہمارے کیمرے فٹ کیے۔ ہم نے تو اللہ کے بندے دشمن کو فتح کرنا ہے، ہم اپنے آپ کو تو نہیں فتح کر سکتے، اپنے آپ کو تو کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ دنیا کی کتنی بڑی بڑی قومیں تھیں جن کو عروج تھا، زوال اس کو تب ہی آیا جب انہوں نے اپنے ہی بھائیوں کے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دی، جنہوں نے اپنے ہی بھائیوں کے ساتھ ظلم شروع کر دیا، تو اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ جو بڑی بڑی امپائر ہوا کرتی تھی ان کو زوال آ گیا۔ لیکن انشاءاللہ، جیسے کہ ہم شروع سے کہتے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا، اور ترقی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ حافظ شیرازی صاحب فارسی کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ ہر رات کے بعد صبح ہوگی، یہ ایک دنیا کا اصول ہے، یعنی ہر مصیبت کے بعد راحت ہوتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ہم جو کافی عرصے سے مصیبتیں ہی جھیلے آ رہے ہیں، تو اس دفعہ دیکھیں ہمارے نصیب میں کیا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اب جو ہمارے مسائل ہیں وہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ پاکستان حقیقی معنوں میں ایک جمہوری ملک ہوگا، مضبوط ملک ہوگا، اور انشاءاللہ پاکستان میں بھی ایک ایسا دور آئے گا کہ جب کرپشن کے اوپر تو سزائے موت ہوگی، دھاندلی کرنے والوں کے اوپر بھی سزائے موت ہوگی، کیونکہ یہ ایک قسم کی کرپشن ہی ہے۔ کیونکہ اگر دو آدمیوں میں سے آپ نے کسی بھی خوف میں یا کسی بھی وجہ سے دوسرے کو ہروا دیا جیتے ہوئے کو، تو یہ کرپشن ہو گئی، اور یہ تو کرپشن سے بھی ایک بڑی سزا ہو گئی، کیونکہ آپ نے عوام کے چنے ہوئے لوگوں کو آپ نے تو دیواروں میں چن دیا۔ عوام نے ان کو چنا تھا کہ اسمبلی میں جائیں گے، لیکن الیکشن کروانے والے اداروں نے تو ان کو اکبر اعظم کی طرح، انارکلی کی طرح دیوار میں چنوا دیا۔ ایسے تو نہیں چلے گا۔ اس غریب عوام کے ٹیکسوں سے جو لوگ سیلری لیتے ہیں تو وہ آگے پیچھے گھما کے پھرا کے اسی عوام کے اوپر ہی دباؤ بھی ڈالتے ہیں، زیادتی بھی کرتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں۔ جن کے ٹیکسوں کے اوپر ان کو سیلریز ملتی ہیں، جن کے اوپر ان کی بڑی بڑی گاڑیاں چلتی ہیں، تو اسی عوام کے ساتھ زیادتی۔ جب ہم اپنے کسی دوست سے ایسے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھیا یہ اب سے نہیں، یہ تو ہزاروں سالوں سے یہی نظام چل رہا ہے، طاقتور ہمیشہ مظلوموں کو ایسے ہی استعمال کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ یار ہوگا، بالکل ہوگا، لیکن کم از کم ہم پاکستان کو تو اب دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ ہی چلنا پڑے گا۔ جیسے ان کے ملکوں میں یہ باتیں بہت پرانی ہو چکی ہیں، وہ زمانے چلے گئے جب تلوار والا ایک شخص 20-25 ہزار کا لشکر اکٹھا کرتا تھا اور لاکھوں لوگوں کے اوپر حکومت کرتا تھا اور لاکھوں لوگوں کے حقوق سلب کر لیتا تھا۔ اب تو ایسے نہیں ہوگا۔ تو کچھ لوگ ہمارا مذاق بھی اڑا لیتے ہیں، ہنستے ہیں، کہکا مارتے ہیں کہ بھائی یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بندے، جب ہم ان ممالک کو دیکھتے ہیں جو آج کل ہم جن کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، ترقی یافتہ سمجھتے ہیں،
تو ان ممالک کا حال ہم سے بھی گیا گزرا تھا، ان کا تو کوئی حال ہی نہیں تھا۔ اب ان ممالک میں دیکھیں، اگر آپ دیکھیں یورپ میں، امریکہ میں، ان کا موسم دیکھیں، ان کے وسائل کہاں سے آ گئے، تو وہاں پہ انصاف تھا۔ تو جہاں سے بھی عقل مند لوگ ہوں، فار ایگزامپل پاکستان کی مثال لے لیں، یہاں پہ اگر ایک غریب ہے تو اس کو اچھے اسکول میں داخلہ ملنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے، لیکن امریکہ کو اگر وہاں پتہ چلتا ہے کہ اس بچے میں ٹیلنٹ ہے تو وہ اس کو ہر قیمت کے اوپر اپنے ملک لے جاتے ہیں، اور وہاں اس کے بعد اس کو وہاں پہ اتنی سہولتیں دی جاتی ہیں کہ اس کے بعد پھر وہ پاکستان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا، اس کو وہاں کی نیشنلٹی مل جاتی ہے، 30-40 لاکھ اس کی سیلری ہوتی ہے، تو اس کو کیا پڑی ہے پاکستان واپس آنے کی۔ بہرحال آپ تو سمجھتے ہوں گے کہ ہم کیا کہہ رہے تھے اور کہاں چل پڑے، لیکن یہ سب باتوں کا آپس میں تعلق ہے، یہی تعلق ہے جو ہمیں جوڑے رکھتا ہے۔ خدا را چائنا کی مثال لے لیجیے، چائنا کیسا ملک تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو اہمیت دی، انہوں نے یہی سوچا کہ پوری دنیا سے ہم چائنا کے لوگ اچھے ہیں۔ کیا پاکستان ایسے نہیں سوچ سکتا؟ امریکہ نے کہا کہ ہم امریکن ہیں، ہم نے گورے کالے والی باتیں ختم کر لینی ہیں، نہ کوئی سفید ہوگا، نہ کوئی کالا ہوگا، نہ کوئی ہسپانوی ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا امریکن ہوگا۔ تو انہوں نے کتنی ترقی کر لی۔ پاکستان کا کیا کہیں، جس کے پاس بھی طاقت آتی ہے وہ طاقت کا بیجا استعمال کرتا ہے، اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ آخر مرنا بھی تو ہے۔ یہ طاقت کوئی دائمی طاقت تو نہیں ہے کہ ہمیشہ رہے، اگر ہمیشہ رہنے والی چیز ہے تو وہ انصاف ہے، کیونکہ انسان کے جانے کے بعد بھی اس کا کیا ہوا انصاف، یہ دیا ہوا انصاف اس کے لیے اچھائی کا سبب بن جاتا ہے۔ ہم بھی سوچتے تھے کہ یہ جج کیسے استعفے دے دیتے ہیں، تو اب پتہ چلا کہ کوئی استعفیٰ دے دیا تو کوئی ڈٹ گیا، لیکن اللہ تعالی ہم پہ رحم کرے، اور ان باتوں کی خاص کر کے ہمارے عسکری ایجنسیوں پہ جو الزامات لگے ہیں ان کو ہر حال میں اس کا مداوع کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ ہر پاکستانی کا یہی خیال ہے کہ پاکستان کی ایجنسی یہ دنیا کی ٹاپ 10 ایجنسیوں میں ہے، ٹاپ 10 بھی نہیں، ٹاپ 5 میں، ٹاپ 5 میں بھی نہیں، ٹاپ 3 میں ہے، اور 3 میں کیا ہے، پہلے نمبر پہ ہیں۔ ہم نے تو اپنے دشمن کا کلا کما کرنا ہے، ہمارے دشمن کیا کم ہیں کہ ہم آپس میں ہی الجھے رہیں، ہمیں آپس میں نہیں الجھنا چاہیے، ہمیں اپنے ہی ملک کے کسی دوسرے ادارے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس مداخلت کرنے کے لیے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، ابھی تک ہمارے پڑوسی ملک کے پاس ہمارے بہت سے علاقے ان کے قبضے میں ہیں، ہم نے تو خدا کے بندے ان کو چھڑوانا ہے۔ کچھ علاقے 47 سے ان کے قبضے میں ہیں، کچھ علاقے 1971 کی جنگ کے بعد ان کے قبضے میں چلے گئے، ہم نے تو ان کا حل کرنا ہے جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، جیسے کہ پوری دنیا کا اصول ہے، دنیا کا قانون ہے، جہاں پہ جن کی اکثریت ہوگی اسی کی حکومت ہوگی، لیکن انہوں نے ان لوگوں کے اوپر شکنجہ کسا ہوا ہے جو پاکستان سے الحاق کے لیے بیچارے قربانیاں دے چکے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، تو وہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے کہ انہوں نے ہمیں کیا خاک آزادی دلوانی ہے، یہ تو اپنے ہی کاموں سے ان کو فرصت نہیں ہے۔ خدا
ہم پاکستان پہ رحم کریں. یہ غریب عوام جو مقروض ہو چکی ہے، قرضہ لے لے کر، کیا کبھی کسی جو یہ بڑے بڑے ادارے ہیں مضبوط، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے عدلیہ ہو، کیا کبھی ان کی سیلری ایک دن بھی لیٹ ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. اس غریب عوام کے ٹیکسوں سے یہ عوام رات کو بھوکی سوتی ہے. اس کے پاس صاف پانی نہیں ہے، ان کے پاس بجلی گیس نہیں ہے. یہ لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہیں. کسی کے گردے فیل ہو گئے، ہر کوئی کسی نہ کسی مصیبت کا شکار ہے. خدا را ان کے اوپر رحم کرے. ان کے ٹیکسوں سے آپ لوگوں کو سیلری ملتی ہے. خدا کے لیے جو کام آپ کا ہے وہی کام کریں. اس کام میں کیا ضرورت پڑی ہے؟ اگر نام بنایا جا سکتا ہے تو کیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کوئی حکومت کر کے کی تھی؟ وہ بھی تو جرنل تھے. کیا محمد بن قاسم نے نام نہیں بنایا؟ کیا طارق بن زیاد نے نام نہیں بنایا؟ جو بھی اپنے ادارے سے مخلص ہوگا. اسی طریقے سے اگر کھیلوں کا ذکر کیا جائے تو کیا جان شیر خان نے نام نہیں بنایا؟ جہانگیر خان نے نام نہیں بنایا؟ کیا اس کی عزت نہیں ہے؟ ہمیں سوچنا پڑے گا. اب کب تک ہم اپنے دشمنوں کو خوش کرتے رہیں گے؟ پاکستان تو وہ ملک ہے کہ جہاں پہ اگر کوئی ایک بھی مخلص ہو ملک کے ساتھ تو وہ ملک کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. جس کی مثال ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ہے. ایک شخص پاکستان کے ساتھ مخلص ہوا، اس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا. اور جس طرح پاک فوج اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہے، تو اسی وجہ سے اپنے آپ سے کئی گنا بڑے دشمن کو اس نے سرحد کے پار روکا ہوا ہے. جس دن ان کو یہ پتا چل گیا کہ پاکستانی فوج بھی سیاستدانوں کی طرح کھوکھلی ہو چکی ہے، تو اس نے ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کرنا، کیونکہ وہ تو اکھنڈ بھارت کے لیے پاگل ہوئے جا رہے ہیں. تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. آخر کب تک ہم دشمن کو خوش کیے رکھیں گے؟ میرے خیال میں آج بہت کچھ ہم کہہ چکے، بہت کچھ آپ سن چکے ہیں. انشاءاللہ اب آپ سے مسلسل میں کوشش کروں گا رابطے میں رہوں. اگر میری باتیں کسی کو ناگوار گزری ہو تو میں اس سے معذرت کا طلبگار ہوں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. انشاءاللہ پاکستان کے ادارے ایسے ہی عزت بنائیں گے جیسے صحابہ کرام کے دور میں عزت تھی اداروں کی، جیسے اس کے بعد بھی کافی سالوں تک عزت تھی. بڑے بڑے امت مسلمہ میں بڑے بڑے لیڈر پیدا ہوئے، عسکری لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، جنہوں نے وہ کارنامے سر انجام دیے جو آج تک کوئی نہیں دے سکا. انشاءاللہ پاکستان میں بھی ایسے ہی لوگ ہوں گے. جو پاکستان میں جتنے بھی نشان حیدر جن لوگوں کو ملا ہے، تو ان کے کارنامے ہی ذرا دیکھ لیجئے کہ انہوں نے وہ کارنامے سر انجام دیے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. تو خدا را ان قربانیوں کو ضائع نہ ہونے دیں. ان قربانیوں کے اوپر غور کریں. اور ہماری عدلیہ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ میں رہے، انصاف کریں. جیسے برطانیہ کا نظام ہے جہاں پہ انصاف کی 95% سے اوپر لوگوں کو انصاف مل جاتا ہے. پاکستان کا نمبر آپ دیکھیں، انصاف ان ممالک کی لسٹ دیکھیں جہاں پہ انصاف سب سے کم ہے اور جہاں انصاف سب سے زیادہ ہے. تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. انشاءاللہ آگے ہماری یوں ہی ملاقات ہوتی رہے گی. ہو سکے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. تھینک یو.